أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. اصل مضمون یہودیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا اور اس کے ضمن میں انبیاء کرام کی توہین کا چل رہا ہے. اس سے پہلے والے ہفتے میں یہود کے اخبار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی عجیب ہیں کہ سلیمان جو جادوگر تھے ان کو نبی کہتے ہیں. قرآن کریم نے وضاحت کی کہ علیہ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کے نبی تھے، اور جادو کے پھیلاؤ کو کم کیا تھا. البتہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات شیاطین بھی انسانوں سے مخلوط رہتے تھے، اس بنا پر جادو کا شیوع ہوا، اور دوسرا جادو کا پھیلاؤ ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے ہوا. لیکن جادو کے بارے میں قرآن کریم نے یہ وضاحت کی کہ بغیر مشیت ایزدی کے کوئی چیز کارگر نہیں ہے، کوئی چیز کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور انتہائی طور پر یہ فرمایا کہ جادو کا استعمال اچھے کاموں میں کم ہوتا ہے اور برے کاموں میں اور شر کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ناپسندیدہ عمل. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالی نے بطور آزمائش کے کلدانیوں کے دارالسلطنت بابل میں بھیجا. گزشتہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی، اور دوسری تفصیلات جو ہیں وہ اسرائیلی روایات میں اس بنا پر ان کا بیان کرنا مناسب نہیں. آج ایک مزید بات ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ پہلی مرتبہ خطاب کیا، اور پورے قرآن کریم میں براہ راست ایمان والوں کو 88 مقامات پر خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں
انبیاء کرام مخاطب ہوتے تھے اور ان کے واسطے سے رعایا مخاطب ہوتی تھی، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے براہ راست ایمان والوں کو بھی خطاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا پر پہنچو تو بہت زیادہ چوکنے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرنا چاہتے ہیں، تم کو اس لائق سمجھا کہ تمہیں خطاب کریں، تو اس خطاب کے بعد چوکنا رہو اور بہت زیادہ توجہ سے اس حکم کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا پہ پہنچتے تھے تو چونک جاتے تھے کہ اللہ نے ہم ناکاراؤں کو خطاب کے لائق سمجھا اور براہ راست خطاب کیا۔ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو، انظر نہ کہو، اور یہ بات کو بہت غور سے سنو، یہ بڑا اہم حکم ہے، اس پر عمل پیرا رہو۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے کہ اے نبی ہماری رعایت فرمائیے، مطلب یہ کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، خاص دھیان دیجیے کوئی خاص معاملوں پر۔ تو یہودیوں کی سڑی ہوئی ذہنیت اس وقت بھی دوسرا کام کرتی تھی، اور وہ راعنا کا جو لفظ ہے جس کے معنی اصل میں رعایت کرنے کے صحابہ لیتے تھے، تو وہ یہودی جو ہے راعنا کو ذرا یا کے ساتھ پڑھتے تھے اور راعینا کہتے تھے۔ یہ نقل کرنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ راعینا کا مطلب چرواہے کہتے ہیں، راعی چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو یہ گویا مشتبہ لفظ ہو گیا جس سے وہ لوگ کچھ اور معنی لے رہے ہیں، صحابہ تو بالکل سیدھا معنی لے رہے ہیں۔ دوسرا معنی راعینا کے احمق اور بے وقوف کے بھی آتے ہیں، الیاذ باللہ سرکار کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے یہود، اور اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دوہرا معنی رکھنے والا لفظ ہی نکال دو۔
اور اس کی جگہ لفظ استعمال کرو ایسا کہ اس میں یہودیوں کو دسیسہ کاری کا موقع نہ ملے. تو راعنا کہنے کے بجائے انظر نہ کہو کہ نگاہ کرم ہو جائے سرکار ہم پر. یہ بھی رعایت کے معنی میں ہے لیکن لفظ بدل دیا تو اب یہود اندر سے دوسرا معنی خراب جو نکلتا ہے وہ نہیں نکل سکتے. سورہ مجادلہ میں ایک مضمون آیا ہے کہ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے، لیکن یہود جو ہیں وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سَلَامُ عَلَيْكُمْ یوں کہتے تھے. سام کے معنی عربی میں موت کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اوپر موت ہو. سرکار سنتے تھے اور انسنا کر دیتے تھے، چاہتے تو ان کو ڈانٹ بھی سکتے تھے اور سزا بھی دے سکتے تھے. اس پوزیشن میں سرکار تھے، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیتے تھے. وعلیکم السلام نہیں فرماتے تھے، صرف وعلیکم کہتے تھے کہ جو تم میرے لیے چاہتے ہو وہ تم کو ملے. یہ نبی کی حکمت اور نبی کی بصیرت کے برے لفظ سے اپنے منہ کو خراب نہیں کرتے. کتنا احتیاطی معاملہ رکھا ہے سرکار نے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملہ سنا تھا کہ سرکار یہ تو آپ کو گالی دے رہے ہیں، آپ کے اوپر موت طاری کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر بہت کوسا یہودیوں کو، بہت برا بھلا کہا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں کر. تم نے دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ نے وعلیکم کہا تو کہا یہ جواب ہو گیا کہ جو تم میرے لیے چاہتے ہو خدا کرے کہ تمہیں ملے. تو چیز پلٹا کہ میں نے ان کی طرف متحول کر دی ہے. بات پوری ہو گئی، جواب ہو گیا. تم نے ان کے جواب سے زیادہ کیوں ڈانٹ ڈپٹ کی؟ یہ اخلاق کے خلاف ہے. حالانکہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو یوں ہی کہتا کہ 4 گالی اور دے اس کو، لیکن یہ نبی ہیں، دنیا کو تعلیم دینے آئے ہیں، اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو دنیا کو سمجھانا ہے. اس بنا پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین کی اور فرمایا عائشہ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو بد دعا مجھے کرتے ہیں کیا اللہ قبول کریں گے یا میری بد دعا ان کے لیے جو ہے وہ قبول کریں گے؟ پھر روایتوں میں بھی ہے کہ جب تم کو یہودی السلام علیکم کہے تو جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو. یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ ایسے مشتبہ الفاظ جس کے 2 معنی ڈویل میننگ نکلتے ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پر عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں
اور باندی کو امہ کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو یا عبدی کہہ کر پکارنے سے منع فرمایا کہ اس کے اندر ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اصل تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور اس کو تم نے یوں کہا کہ اے میرے غلام، تو تم گویا کہ خالق کے درجے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، تو اس میں اشتباہ ہے۔ اس بنا پر ایسا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے مولا۔ مولا کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس کے استعمال میں بھی احتیاط کرنے کو فرمایا۔ مولا کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، آزاد کرنے والے کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی خالق کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ عرب لوگ انگور کو کرم کہتے تھے، کرم۔ فرمایا انگور کو کرم مت کہو، کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے، قلب مومن کو کرم کہتے ہیں، لہذا انگور کو کرم مت کہو، کیونکہ انگور سے ان کے یہاں شرابیں بنتی تھی تو اس کو کرم کہتے تھے۔ اسی طرح ہماری زبانوں میں بھی جو ہیں وہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ لیڈر کا استعمال کرنا اچھا نہیں، اس بنا پر کہ لیڈر جو ہے وہ زیادہ تر سیاسی لوگوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور پھر زیادہ تر لیڈر جو ہے لچے لفنگے ہوتے ہیں اور سیاسی شطرنج کھیلتے رہتے ہیں، اور اس میں فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے بھئی چرچل ایک لیڈر ہے، ہٹلر ایک لیڈر ہے، نیپولین ایک لیڈر ہے، تو لفظ لیڈر کا استعمال کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے انگریزی میں اس کے لیے دو الگ لفظ جو ہے رکھے ہیں، جس سے معنی پیغمبر کے نکلتے ہیں، وہ معنی استعمال کیے جائیں گے۔ اس میں سے ایک لفظ ہے میسنجر۔ میسنجر کے معنی فرستادہ پیغمبر، پیغمبر کے معنی میں آتا ہے، اور نبی کے معنی میں جو ہے انگریزی میں لفظ آتا ہے پروفٹ۔ تو ہم اپنے نبی کے لیے بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہماری اسلامی شرع کی اصطلاح کے اندر وہ لفظ اچھے نہیں مانے جاتے۔ مثال کے طور پر گاڈ، گاڈ کا لفظ جو ہے عام طور پر بڑے کے لیے بولا جاتا ہے، گاڈ فادر کہا جاتا ہے، تو گاڈ بولنے کے بجائے اللہ کہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرے، اور کریٹر اور سسٹینر، ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا مالک، یہ لفظ استعمال کرے۔ اسی طرح نماز کے بعد ارکان کے لیے بعض قسم کے الفاظ ہیں،
وہ استعمال کرنے کے بجائے شریعت کی اصطلاح میں جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پر رکوع کے لیے لفظ ہے بوئنگ ڈاؤن، تو بوئنگ ڈاؤن کہنے کے بجائے آپ رکوع کہیں، آئی وانٹ ٹو گو ان رکوع۔ یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ لفظ جو انگریزی میں ہے خالص اس کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، سجدے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروسٹیشن۔ تو پروسٹیشن کا جو ہے خاص معنی اور مفہوم ہوتا ہے، وہ استعمال کرنے کے بجائے سجدے کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو مشتبہ جو الفاظ ہیں اس سے بچا جائے۔ لیکن اصل میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں آپ کے منہ پر بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے تھے سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اور پوری طرح سے آپ کی تابعداری کر لی۔ اور وہ ظالم سمعنا تو زور سے کہتے تھے اور آہستہ کہتے تھے عصینا، نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ تو ان کے مزاج میں ایسا ٹیڑھا پن تھا۔ یہاں ایمان والوں کو خاص طور سے متوجہ کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ نبوت کا مبارک سلسلہ آپ کے پاس رہے اور آپ پر کوئی وحی اترے، یہ نہیں چاہتے ہیں مشرکین۔ اور مشرکین میں بھی سرداران مکہ نہیں چاہتے تھے، اور اسی لیے وہ حضور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حضور کی بات مان لی تو سب ریاست اور بڑا پنا جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا حضور کے پاس، اور ہماری کرسیاں خالی رہ جائے گی اور ہم بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گے۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے والا بے حیثیت نہیں ہوتا بلکہ باحیثیت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب سمجھداری کے ساتھ اور پوری طرف کے ساتھ کوئی دین قبول کرے گا تو دین میں آنے کے بعد، دین سے پہلے اگر وہ سردار تھا تو دین میں آنے کے بعد بھی اس کی سرداری برقرار رہے گی، ختم نہیں ہو۔ دین سرداریوں کو اور تمہاری اچھائیوں کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے برقرار رکھتا ہے اور اسے دوام عطا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بڑے معزز انسان تھے، اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابوبکر کے اعزاز میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اعزاز کا اعلیٰ درجہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، رفیق غار بھی رہے اور رفیق مزار بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سے پہلے بڑا دبدبہ تھا، لیکن جب دین قبول کر لیا تو اسلام میں بھی حضرت عمر کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی اور اضافہ اس میں ہو گیا، یہاں تک کہ خلیفہ ثانی بنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہیں مزار رسول میں دفن ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک حضور کے خلاف لڑے ہیں، یہاں تک کہ غزوہ احد کی شکست میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ جنگی فارمولے بہت جانتے تھے،
اور سیاسی سمجھ بھی بہت زیادہ تھی اور بڑے بہادر تھے، اور عرب میں بڑے ذی وقار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب حضور کی زبان سے ان کو دلوایا، سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد سرداریاں ختم نہیں ہوتی اور اچھائیاں انسان کی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھائیاں دین سے پہلے کسی کے اندر ہوتی ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مزید نکھر کر اس کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک سنوار پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ یہ پہلے قابل نفرت غصہ تھا، دین کے خلاف آتا تھا، قرآن کے خلاف آتا تھا، اسلام کے خلاف آتا تھا۔ دین قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس کا مصرف بدل گیا۔ اب ان کے غصے میں اعتدال پیدا ہو گیا اور حق پسندی اس کے اندر آ گئی۔ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عمر ہمیشہ ہاتھ کے اندر کوڑا رکھتے تھے اور جس کو اس کو مارتے رہتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناحق کسی کو کبھی کوئی کوڑا نہیں مارا ہے، جب بھی مارا ہے تو حق کے لیے مارا ہے، اور اگر ناحق لگا کے مارا ہے تو اپنی پیٹھ کو اس کے سامنے ڈال دیا ہے کہ تم اپنا بدلہ لے لو، کل قیامت میں مانگو گے تو کہاں سے لا کے دوں گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرکار کے پاس نبوت کا منصب برقرار رہے، اور ادھر بنو اسحاق تھے یعنی یہود تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس منصب نبوت رہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اندر نبوت آئے گی، لیکن نبوت بنی اسماعیل پر ختم کرنا اللہ نے طے فرمایا تھا کہ شروع ہوگی بنی اسحاق میں رہے گی، اور ان میں بڑے بڑے نبی آئیں گے، اور امتحان بنو اسماعیل میں سب سے بڑے نبی بھیجیں گے اور اس پر نبوت کا اختتام ہو جائے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے پر دار و مدار نہیں ہے اس کا کہ ہم کس کو نبی بنائیں گے اور کس پر وحی اتاریں گے۔ یہ تمہاری چاہتوں پر نہیں ہے، یہ ہمارے مزاج پر ہے، یہ ہمارے ارادے اور ہمارے مشیت پر ہے۔ ہم تمہارے ارادوں کے اور تمہارے خیال کے اور تمہارے مزاج کے تابع نہیں ہیں، یہ ہمارے منصب میں ہے اور ہمارے منشے کے مطابق ہم جن کو دینا چاہیں ہمارے اختیار کی چیز ہے، ہم تم سے کوئی دبنے کے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے جس کو چاہا مناسب سمجھا، نبوت کے ذریعے سے اختصاص عطا فرمایا اور سرکار کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ پر نبوت کا اختتام ہوا۔ آگے کی آیتیں جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس میں ایک اہم مسئلہ جو یہود نے بطور اعتراض کے چھیڑ دیا تھا، قرآن کریم نے اس کا بڑا حکیمانہ جو ہے وہ جواب دیا ہے، اور ہمارے مشائخ نے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو آئندہ اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ حاجی ابراہیم محمد سعید صاحب جنوبی افریقہ میں انتقال فرما گئے، دعائے مغفرت فرمائیں، اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائیں،
اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ سارا بی بی ہاٹیا کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، مرحومہ کی اللہ تعالی بال بال مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم حصل مرادنا۔ حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی ہمیں عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں کر دے۔ اے الہ العالمین ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے۔ اے اللہ غافلین میں سے نہ بنا۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے جن جن علاقوں میں مسلمان مظلوم ہیں اور پٹ رہے ہیں، اپنے فضل سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں ان کو سازگار فرما، اور اے اللہ اس کی روشنی میں تمام مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علوم کے مراکز کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ طلباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جملہ امت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جو ایمان پر دنیا سے جانے والے ہیں، اے اللہ ان کی بے انتہا مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری اعلان یہ تھا کہ اب جو ہے تھوڑی دیر سے ہماری ذکر کی مجلس ہوگی، اور اسی طرح سے ذکر کے بعد مراقبے کی بھی مجلس ہوگی۔ پہلے میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تفسیر میں اگر بچے آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو فبہا ونعمت، بہت اچھی بات ہے۔ جو تھوڑے سنجیدہ اور سمجھدار بچے ہیں وہ بیٹھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ذکر کو سمجھتے بھی نہیں ہے اور جو مراقبے کی حیثیت کو جانتے بھی نہیں ہے، اور بیچ میں بلا ضرورت کے جو چیخو پکار کرتے ہیں جس سے ماحول بگڑتا ہے، اور جو مراقبہ اصلی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کافی تکلیف اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نانی کہتے کہ بچے نہ ہیں، ہمارے شیخ الشیخ جو ہیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے تھے، لیکن حضرت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی چھو نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اگر بیٹھنا ہے تو بیچ میں شور نہ بچائیں،
اور ذکر جو ہوتا ہے یہ بڑا سنجیدہ عمل ہے، جس کو نہایت عظمت کے ساتھ، بغیر چیخ و پکار کے، نہایت متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل کے اوپر لے کر کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور بچے بھی اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو بیچ میں چیخ و پکار، وہ جو ضرب لگاتے ہیں ہمارے یہاں مراقبے میں، وہ بے اختیاری کی چیز ہے، وہ اختیار سے لگانے کی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو بے اختیاری میں کوئی ضرب اللہ کے نام کی نکل جائے تو وہ ہے، باقی کوئی یہ رسم نہیں ہے کہ خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ تو دل سے اٹھنے والی ایک آہ ہے، ایک صدا ہے جو نکل جاتی ہے بے اختیار۔ لہذا بچے اس میں خواہ مخواہ بیچ میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جس سے مراقبین جو ہوتے ہیں ان کے مراقبے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو میری درخواست ہے بچوں سے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں اور یہ مجلس کو سنجیدہ رہنے دیں اور اس کے متانت اور اس کے وقار کو برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو مقصد سے ہم آئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور ذکر پوری تسبیح کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسی طرح کریں گے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ، اللہ کے نام کی عظمت، اس کے کلمے کی عظمت کے ساتھ ہمیں یہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان اے میرے الہ۔
الله
مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور ایک ہی خیال اور تصور قائم رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ مراقبہ کریں گے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ خوتا دل بیدار شو بیدار شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ چلا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں،
کل کھل گئی تیری ایک ایسی نادانی ہے، روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ اور مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے، جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، میں بے اختیار ہو جاؤں گا، بے حیثیت ہو جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عادة وذنب وخطيئة۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے دل کی بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ غیب سے ہماری تربیت کے سامان فرما، اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے، اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اے اللہ ہر وقت تیری رضا ہمیں مطلوب ہو یہ زندگی عطا فرما دے، اے اللہ پوری زندگی دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ طاعت نصیب فرما، اے اللہ استقامت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ عاصیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کا شہدائی بنا دے، اے اللہ ہمیں سچی توبہ تیرے دربار میں کرنے والا بنا دے، اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ اگر تیرے دربار سے نکال لیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے، اے
اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا، شیطان کو خوش کر کے گزارا، تیری نعمتیں کھاتے رہے، شیطان کو خوش کرتے رہے، تجھے ناراض کرتے رہے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ ہماری بد اخلاقیوں کو ختم فرما دے، کینہ کپٹ بغض عداوت سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حسد جیسی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے بڑائیاں نکال دے، اللہ تواضع عاجزی اور انکساری نصیب فرما، تیری رضا جوئی ہمارا مقصد بنا دے، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین تیرے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے، اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کی دست غیب سے مدد کے فیصلے فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ عدالتی چارہ جوئیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اسپتالوں سے حفاظت فرما، حادثات کی اموات سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ پوری زندگی تیرے دین پر دائم اور قائم فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔